بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لالچی شاگرد کا قصہ۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے وقت اس نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا جائیں گے اور آدھی روٹیاں میرے حصے آئیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ تو اس پر شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کو کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام رکھا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح سے عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہو سکے۔ شاگرد نے دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ، روٹیاں کتنی تھیں؟ اس پر شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول نظر آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس اپنے دوسرے ہرنوں سے جا کر مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ رہا تھا اور بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اور اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے اور دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ، روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل دیے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں وہاں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں گھر کیسے لے کر جاؤں گا۔ اس دوران کچھ ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں، تو انہوں نے اسے آ کر قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں آج 1 اینٹ آئے گی۔
اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا تم جاؤ اور گاؤں سے جا کر روٹیاں اور کھانا وغیرہ لے آؤ اور پھر ہم اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے کے لیے نکل گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ صلاح کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں گے تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر واپس آیا تو انہوں نے منصوبے کے تحت اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا ہے اور سونا بھی بہت زیادہ ملا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی وہاں زہر کی وجہ سے مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی پڑی تھیں، جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کرتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔